نہیں کر سکتے. ایک روایت بتا کر کے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ خصوصیات اور فضائل جو ہے اختصار کے ساتھ سامنے آ جائیں. نبی علیہ السلام حج میں گئے, پلٹ کر کے آئے. معقل نامی خاتون بڑی مشہور تھی. نبی علیہ السلام نے حج کے اندر پوچھا تھا مطلب حج میں نہیں آئی. آپ مدینہ منورہ آئے. بعض عورتیں بھی اپنی شرافت, امانت, دیانت, انواع پرہیزگاری کرتی دین و اسلام کی بنا پر اتنا اونچا مقام بنا رکھی تھی. ہماری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سب حج میں آئے لیکن وہ ہماری بہن حج. آپ حجۃ الوداع سے جیسے مدینہ منورہ تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے بلایا. کیا بات ہے؟ بلائے گی کیا بات ہے؟ تم نے میرے ساتھ حج نہیں کی. اللہ اکبر. اس عورت کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک, نبی کے نزدیک رہا ہوگا. جس کو اللہ کے رسول حج میں نہیں پائے تو آنے کے بعد میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ ذرا سوچیں ان کی عزت, ان کے مقام کا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ بات سکتے ہمارے شوہر, ہم نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں اللہ کے حج میں جا رہے ہیں, حج کراؤ, تمہیں حج کراؤ. لیکن انہوں نے حج نہیں کرایا. کہا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے. کہا یہ اونٹ بنا ہوا ہے, یہ اونٹ بنا ہوا ہے, اس پر حج کراؤ. کہا کہ یہ اونٹ ہم نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا, فی سبیل اللہ ہم نے صدقہ کر دیا, وقف کر دیا ہے. اس پر تم کیسے حج کرو؟ ہماری بیوی فقیرہ ہونا محتاج ہے. ہم نے صدقہ کیا اور تم اس کو استعمال کرنے کیسے ہو؟ ہم کو روک دیا. اور ایک ہی اونٹ اور تھا, اس پر اپنا سوار ہو اپنے بیٹے کو بیٹھائی دے کر کے چلے گئے. اس لیے میں نہیں آ سکتی. آپ نے فرمایا کہاں ہے تمہارے شوہر؟ اللہ کے بندے حج بھی تو فی سبیل اللہ تھا, اس کو دے دیے ہوتے چلی جاتی, حج کر کے آ جاتی. اللہ اکبر. یعنی حج بھی تم نے کہا وہ کس کے لیے وقف کیا؟ فی سبیل اللہ. حج کرنا بھی تو فی سبیل اللہ ہے. دے دیتے بیوی چلی جاتی, تمہارے ساتھ حج کر کے آ جاتی. آج فرمایا اچھا ایسا کرو, اگر ہمارے ساتھ حج کرنے کا موقع ملے گا, رمضان جب شروع ہو جائے تو عمرے کے لیے چلی جانا, تو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا. یہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ عمرے کا ثواب بڑھایا تو کہاں تک پہنچا دیا؟ حج تک. اور حج کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیوم ولد رجع کیوم ولدت امہ. آیا حج سے تو ایسا واپس آیا گناہوں سے دھل دھلا کر کے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور اللہ تعالیٰ رمضان کے عمرے میں حج کا یہی مقام مرتبہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہو جائے حج اور عمرہ کرنے کے لیے, اور اس طرح سے رمضان کا عمرہ کرے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں ماہ رمضان, بہت سارے فضائل, جن میں سے روزہ افطار کرانے کا جو ثواب, تراویح کا ثواب آپ نے دیکھ لیا ہے. ماہ رمضان کے متعلق آتا ہے اس مہینے میں صدقہ اور خیرات, اس کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے, اور اس کا بھی اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چند خصوصیات تھی. اس کے علاوہ اور بہت سارے خصوصیات ہیں, لیکن میں نے اختصار کے ساتھ انہیں چند کو رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے فرمائے. اور ماہ رمضان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو توبہ, استغفار اور سارے معاملات کو درست کر کے چاہیے کہ رمضان